اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ چوتھا چیپٹر ہے اس کتاب کا، میرا طبیب کہاں ہے، اور اس چیپٹر کا نام ہے میری بھی کچھ خواہشیں ہیں۔ آخرکار وہ دن آ ہی گیا تھا جس دن کا میں کئی سالوں سے انتظار کر رہا تھا۔ جیسے میں وہ کانچ کے دروازے میں دیکھ رہا تھا تو مجھے اپنی صورت نظر آ رہی تھی، اور جیسے میں نزدیک گیا دروازے اپنے آپ کھل گئے۔ اس جگہ کی خوبصورتی دیکھ کر میں اچنبھا رہ گیا۔ وہاں کی چکا چوند بلا مثال تھی، اس کی چمکتی ہوئی دیواریں، ہر جگہ شیشے اور لائٹ سے روشن۔ اور جیسے ہی میں اندر جانے لگا ایک بہت ہی معتبر لباس والے نے میرا استقبال کیا، لیکن میرا دھیان کہیں اور تھا تو میں نے بالکل اس کی طرف توجہ نہیں کی، اور میں اس چیز کی طرف بڑھتا ہی چلا گیا۔ اس کی خوبصورتی بس مجھے اپنی طرف کھینچی جا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس میں کوئی جادو ہے یا پھر وہ کوئی میگنیٹ ہے جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ ایک فلم آئی تھی لارڈ آف دا رنگز، اس میں ایک شخص تھا گولم۔ میری حالت بھی کچھ گولم جیسے ہی ہو گئی تھی۔ میرا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا اور میرے دماغ کے پیچھے مجھے یہ سنائی دے رہا تھا، میری پیاری، میری پیاری، میری سب سے پیاری گاڑی۔ پھر وہی معتبر لباس والا شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا، میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں سر؟ تو میں نے کہا، ہاں جی بالکل، میں اس گاڑی میں انٹرسٹڈ ہوں، مجھے یہ گاڑی خریدنا ہے۔ تو وہ کافی تعجب سے میری طرف دیکھنے لگا۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا، آپ اس گاڑی کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ تو میں نے ساری انفارمیشن جو میرے پاس تھی میں نے اس کے سامنے اگل دی۔ میں نے کہا، اس کا ڈیزائن فلاں شخص نے بنایا، اس کا انجن اتنا پاورفل ہے، یہ اتنے کم سمے میں 0 سے 100 کلومیٹر کی سپیڈ تک جا سکتی ہے، اور یہ اور وہ فلاں سب کچھ میں نے اس کے سامنے اگل دیا۔ پھر اس نے کہا، لیکن ابھی تو آپ بہت ہی زیادہ جوان ہیں، کیا پہلے آپ نے کبھی گاڑی چلائی ہے؟ وہ سچ کہہ رہا تھا، میں کافی جوان تھا۔ یہ گاڑی کیا، میں نے آج تک کوئی گاڑی ہی نہیں چلائی تھی۔ پھر وہ شخص میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، ایک اچھی کار جیسے یہ کار ہے، اس کے لیے ایک اچھے ڈرائیور کی ضرورت ہے۔ جو ڈرائیور ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور گاڑی سیکنڈ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کسی کے پاس بہت ہی بہترین کار ہے لیکن اسے بالکل گاڑی چلانا نہیں آتا ہے تو یہ کار اس کے کس کام کی؟ اور اگر وہی بہترین کار کو اگر اچھے ڈرائیور کے ہاتھ میں دے دو تو پھر کیا کہنے؟ لیکن وہی بہترین کار کو اگر آپ برے ڈرائیور کے ہاتھ میں دے دیں گے تو یہ ڈرائیور نہ صرف یہ گاڑی کا ستیہ ناش کر دے گا بلکہ یہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اور یہ گاڑی نابود اور نیست و نابود ہو جائے گی۔ لیکن وہی ایک اچھے ڈرائیور کے ہاتھ میں اگر آپ ایک معمولی گاڑی بھی دے دیں گے تو اس گاڑی کا وہ بہت اچھا استعمال کرے گا، اور اس سے بھی بہتر وہ گاڑی کا پرفارمنس رہے گا۔ شاید وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ یہ میٹر نہیں کرتا کہ کون سی کار میرے پاس ہے، اگر مجھے اچھے سے چلانا آتا ہے تو کوئی بھی کار میں بہت اچھے سے چلا سکتا ہوں اور اس کا مزہ اٹھا سکتا ہوں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں۔ لیکن اگر مجھے اچھے سے چلانا نہیں آتا ہے تو بڑی سے بڑی گاڑی بھی اگر میرے پاس ہو تو اس کا آخر میں ستیہ ناش ہی ہوگا۔ اب یہ عرفان کے لیے سوچنے والی بات تھی۔ شاید اس شخص نے جو بات کہی وہ جتنی ظاہر میں نظر آتی ہے اس سے کہیں زیادہ گہرائی رکھتی تھی، اور عرفان اس بات پر سوچنے لگا۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا وجود دو بعدی ہے، یعنی ہمارے اندر دو ایلیمنٹس ہیں، ایک باڈی اور ایک سول۔ اب سوال اصلی یہ ہے کہ اس میں سے گاڑی کون سی ہے اور ڈرائیور کون سا ہے؟ آیا روح گاڑی ہے اور باڈی ڈرائیور ہے، یا پھر باڈی گاڑی ہے اور روح ڈرائیور ہے؟ مجھے گاڑی کا اچھے سے خیال رکھنا ہے یا پھر مجھے ڈرائیور کا اچھے سے خیال رکھنا ہے؟ یہ بات صحیح ہے کہ ہر گاڑی کی اپنی کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں، یعنی ہر باڈی کی کچھ ضرورتیں ہوتی ہے، جیسے سیکیورٹی نیڈز ہے، بیسک نیڈز ہے، سوشل نیڈز ہے، کھانا پینا رہنا، روٹی کپڑا مکان۔ جیسے کہ ابراہم میسلو بھی اپنی نیڈز ہیرارکی تھیوری میں بتاتا ہے کہ انسان کی ضرورتوں میں دوسری چیزیں چھوڑتے ہوئے اگر اس کی بیسک نیڈز جیسے کھانا پینا اور یعنی وہی روٹی کپڑا مکان پورا ہو جاتا ہے اور اسے سیکیورٹی ملتی ہے، یعنی جان کا خطرہ مال کا خطرہ نہ ہو، اور اسے سوشل نیڈز ملتی ہے، یعنی لوگ اسے جانتے ہیں پہچانتے ہیں اس کے ساتھ میل ملاپ کرتے ہیں، تو یہ اس کی باڈی کی ساری کمفرٹس کو پوری کر دیتا ہے۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ بھول جائیں کہ ڈرائیور کی بھی کچھ ضرورتیں ہیں، یا پھر ہر روح کی بھی کچھ ضرورتیں ہیں؟ کیا صرف ہمیں باڈی کی ہی ضرورتوں کی طرف توجہ کرنا ہے اور روح کی ضرورتوں کو بھول جانا ہے پوری طرح سے؟
ہو سکتا ہے کوئی کہے سوری مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، روح کی ضرورتیں ہوتی ہے، کیا ضرورتیں ہوتی ہے، اور کیوں مجھے ان ضرورتوں کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو آئیے ہم انسان کو ایک نئی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ انسان کے دو بود ہے، ایک باڈی ہے، ایک سول ہے، یعنی ایک فزیکل اور ایک میٹا فزیکل۔ اچھا، اب باڈی کے کو خداوند متعال نے کچھ نعمتوں سے نوازا ہے، جس میں سے ہے اس کے 5 سینسز، یعنی آنکھ، ناک، کان، زبان اور ٹچ۔ ان چیزوں سے ہمیں باڈی کی ضرورتوں کا احساس ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور کچھ سینسز جو خدا نے ہمیں دیے ہیں، جیسے کہ خوشی ہے، غم ہے، بھوک ہے، ایموشنز ہے۔ انشاءاللہ یہ جو دوسرے سینسز ہیں، ان کو ہم اگلی کتابوں میں، آنے والے چیپٹرز میں یا کتابوں میں ڈیٹیل میں ڈیل کریں گے ایڈوانس لیول پہ۔ فعلاً ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے 5 سینسز ہیں، اور اس کے بعد کچھ اور سینسز ہیں جو ہمارے اندرونی سینسز ہیں، اور ان سینسز کے ذریعے ہمیں ہماری باڈی کی ضرورتیں پتہ چلتی ہے۔ لیکن ہماری باڈی میں یہ قابلیت نہیں ہے کہ وہ ہماری روح کی ضرورتوں کو پہچان سکے۔ جیسے کہ ہمارے 5 سینسز یعنی آنکھ، ناک، کان، زبان، ٹچ، اس سے ہم ہماری روح کی ضرورتوں کو اور روح کی حالت کو نہیں جان سکتے۔ اگر ہم بیمار ہیں تو ہماری باڈی فوراً ہمیں بتاتی ہے، لیکن اگر ہماری روح بیمار ہے تو ہماری کون سا سینس ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری روح بیمار ہے؟ کیونکہ جس طرح خدا نے انسان کو خلق کیا ہے وہ اس طرح ہے کہ یہ فزیکل باڈی ہماری روح کی ضرورتوں کو، جو کہ میٹا فزیکل ہے، بالکل بھی نہیں سمجھ سکتی اور نہ ہی ہمیں بتا سکتی ہے۔ جیسے ہمیں بھوک لگتی ہے تو باڈی ہمیں بتاتی ہے، لیکن ہماری روح کو بھوک لگتی ہے تو ہماری باڈی ہمیں نہیں بتاتی ہے۔ یہ بات اور ہے کہ کوئی اپنی نفس کی پاکیزگی کے لیے کام کرتا ہے اور تزکیہ کرتا ہے، اسے ڈسپلن کرتا ہے اور اپنی نفس کو اسٹرینتھن کرتا ہے اور قوی بناتا ہے، تب جا کر وہ اپنی نفس کی ضروریات کو سمجھ سکے، یہ بات اور ہے۔ لیکن خود یہ باڈی ہماری نفس کے ضروریات کو نہیں سمجھ سکتی۔ جیسے آئیے ہم قرآن کی ایک مثال دیکھتے ہیں کہ خداوند متعال سورہ نمبر 4 اور آیت نمبر 10 میں کہتا ہے، قطعاً وہ لوگ جو یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں کو آگ سے بھر رہے ہیں۔ اب یہ آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ یتیم کا مال کھا جاتے ہیں، ہڑپ جاتے ہیں، وہ حقیقت میں آگ کھا رہے ہیں۔ لیکن کیا یہ آگ جو ان کی روح کو جلا رہی ہے، یہ ہماری پیٹ میں بھی آگ لگاتی ہے؟ کیا ہمارے پیٹوں میں اس کا احساس ہوتا ہے، یا پھر ہم اس سے پوری طرح غافل ہیں؟ کیا ہماری یہ فزیکل باڈی بتاتی ہے کہ ہماری روح کو آگ لگ رہی ہے اور وہ جھلس رہی ہے، اور ہم اس کے علاج کے لیے دوڑے دوڑے ڈاکٹر کے پاس گھومتے ہیں؟ کیا ہم اپنی روح کے علاج کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں، چاہے یہ بیماری ہو یا کوئی اور بیماری ہو؟ ایسے کئی قرآن میں آیتیں موجود ہیں جو اس طرف توجہ ہماری لے جاتے ہیں کہ ہماری نفس کی کئی بیماریاں ہیں، لیکن ہم ایسے بہت کم لوگوں کو جانتے ہیں جو یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنی روح کو بچائیں، اس کا علاج کریں اور اسے پوری طرح صحیح و سالم بچا کر رکھیں، تاکہ روز قیامت اس روح سے ہم جنت کی لذتیں اٹھا سکیں۔ آئیے میں ایک جملہ یہاں اضافی بتاتا چلوں کہ کیا ضرورت ہے ہمیں ہماری روح کو سالم رکھنے کی اور اسے بچائے رکھنے کی۔ دیکھیں، جب انسان سالم ہوتا ہے تب وہ اپنے اطراف کے ماحول کی، اپنے غذا کی لذت اٹھا سکتا ہے۔ لیکن اگر ایک انسان بیمار ہوتا ہے، مان لیجئے ایک بچے کو بخار آ گیا، آپ اسے میٹھے سے میٹھا پھل دے دیں، اسے بہترین سے بہترین کھانا دے دیں، وہ نہیں کھا پاتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتا ہے میری زبان کا ٹیسٹ بدل گیا ہے، مجھے یہ کھانا اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ آپ اسے کتنا بھی کہیں کہ بیٹا یہ تو تمہارا فیوریٹ فروٹ ہے، یہ تو تم اتنا زیادہ کھاتے ہو اور اتنا زیادہ پسند کرتے ہو، وہ کہے گا نہیں، ابھی میں بیمار ہوں، یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر ہم ہماری روح کو نہیں بچائیں گے تو قیامت کے دن جب ہمارا حساب کتاب ہوگا اور اگر ہمیں بہشت میں ڈالا بھی جائے گا تو وہاں کی جو لذتیں اٹھانی ہے وہ ہم نہیں اٹھا پائیں گے، کیونکہ ہماری روح بیمار ہے۔ وہاں کی جو شیرینی ہے وہ ہم نہیں چکھ پائیں گے، وہاں کا جو ماحول اور فضا ہوگی جس سے ہمارے روح کو آرام ملنا چاہیے وہ ہم نہیں احساس کر پائیں گے۔ اسی لیے روح کی دیکھ بھال کرنا اور اسے بچائے رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اس روح کی ضرورتیں ہیں کیا؟ کئی ہمارے علماء یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ روح کی کچھ خاص ضرورتوں میں سے یہ ہے کہ وہ کمال تک پہنچنا چاہتی ہے، اور وہ ایسے علم کو حاصل کرنا چاہتی ہے جو پیور ہو، نہ آلودہ، نہ ایسا علم جو خراب ہو چکا ہے، بلکہ وہ علم جو پیور ہو، اور وہ چاہتی ہے کہ وہ رشد کرے، وہ گرو کرے، اور اسے ریلیجیس اسپریچولیٹی کی ضرورت ہے، یعنی ہم کہتے ہیں دینی رشد۔
یعنی دینی پروگریس، یعنی اس کے اندر ایک ضرورت ایسی ہے جو وہ چاہتی ہے کہ وہ دین ڈھونڈ کر نکالے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے ویسٹرن دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جو خدا کو نہیں مانتے، لیکن کہتے ہیں کہ ہماری روح کی ترقی کے لیے ہمیں اسپریچویلٹی کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے وہ میڈیٹیشن کرتے ہیں، یوگا کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں ہم خدا کو نہیں مانتے۔ یعنی حتیٰ اگر وہ خدا کو نہیں مانتے ہیں تو کہیں نہ کہیں انہیں اس بات کا احساس ہے کہ ان کی روح کو اسپریچویلٹی کی ضرورت ہے۔ اور سبحان اللہ، اسلام نے تو پہلے سے ہی اس بات پر اتنا زیادہ زور ڈالا ہے کہ ہمیں ہماری روح کی تربیت اور ترقی کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے آپ کے پاس اسلام جیسا دین ہے جو ہر لمحہ ہماری مدد کرتا ہے کہ ہماری روح ترقی کرے اور تربیت یافتہ ہو جائے۔ بس بڑی مشکل یہ ہے کہ ان ضرورتوں کو ہماری باڈی درک نہیں کر سکتی ہے، اسی لیے ہمیں کبھی پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہماری روح کتنی بیمار ہو گئی ہے اور اس کی کیا کیا مشکلات ہیں، اور اسی وجہ سے ہماری روح آہستہ آہستہ مریض ہوتی جاتی ہے، بیمار ہوتی جاتی ہے، اور آخرکار پھر وہ ایسے مرحلے پہ پہنچ جاتی ہے کہ بس وہ مرنے جیسی حالت میں ہو جاتی ہے۔ اب آپ بتائیے یہ باڈی کس کام کی جب ہماری روح بہت ہی ضعیف اور کمزور ہو چکی ہے یا حتیٰ مر گئی ہے؟ اس کے لیے بھی قرآن میں کئی ایسی آیتیں ہیں جہاں پہ خداوند متعال کہتا ہے کہ لوگ اتنا زیادہ اپنی دنیاوی حاجتوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ ان کی روح مر چکی ہے۔ تو اب آپ بتائیے، ایک میرے پاس بہت ہی سپر فاسٹ کار ہے لیکن اس کے ڈرائیور کو بالکل گاڑی چلانا نہیں آتا، تو اس کار کا کیا فائدہ؟ میرے ڈرائیور کو اگر اچھے سے گاڑی چلانا نہیں آتا ہے اور بہت تیز گاڑی بھی اس کے پاس ہو، تب بھی یہ مجھے لے کر جا کر ایکسیڈنٹ ہی کرنے والا ہے۔ تو کوئی اپنی باڈی کو ترقی یافتہ بناتا ہے، جم جاتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن اس کی روح اگر ضعیف ہے، اس کی روح اگر مرنے جیسی حالت میں ہو گئی ہے، تو اس بہترین باڈی کا کیا فائدہ؟ دیکھیے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں باڈی کی ضرورت نہیں ہے، یا ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ باڈی وجود نہیں رکھتی، نہ، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ باڈی ہے، اور یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ باڈی امپورٹنٹ نہیں ہے، ہم کہہ رہے باڈی ہے اور باڈی امپورٹنٹ ہے، لیکن ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ باڈی اور سول یعنی جسم اور روح کے بیچ میں ایک رابطہ ہے، ایک کنیکشن ہے، اس کنیکشن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کنیکشن کے ذریعے ہمیں باڈی کے مدد سے روح کو قوی کرنے کی اور صحیح و سالم بنانے کی ضرورت ہے۔ صرف ایک ہیلدی باڈی ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ ایک ہیلدی روح کی بھی ضرورت ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی کمزور ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں وہ کمال جس تک ہمیں پہنچنا ہے وہ ہم نہیں پہنچ پائیں گے۔ مخصوصاً اگر روح کمزور ہو جاتی ہے تو وہ کمال جو خدا نے ہمارے لیے اپنے ذہن میں رکھا ہے یا ہمارا مقصد بنایا ہے، اس تک تو پہنچنا ناممکن ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نماز کی طرف، روزوں کی طرف، عبادت کی طرف، دعا اور قرآن کی طرف دعوت کی ہے، اور بار بار کہتا ہے کہ آؤ نماز پڑھو، آؤ روزہ رکھو، تمہارے لیے روزہ واجب کیا گیا ہے تاکہ یہ تمہارے تقویٰ کا باعث بنے، کیونکہ یہ ساری عبادتیں مدد کرتی ہیں کہ ہماری سول، ہماری روح اسٹرانگ ہو جائے اور ہمیں کمال تک پہنچا سکیں۔ خداوند متعال قرآن میں فرماتا ہے کہ تلاوت کرو اس چیز کی جس کو ہم نے تمہاری طرف وحی کی ہے کتاب میں سے، اور نماز برپا کرو، کیونکہ نماز نہیں کرتی ہے تمہیں فحشا اور منکر سے، اور خدا کا ذکر اکبر ہے۔ یعنی نماز کا برپا کرنا ہمیں برائیوں سے اور گناہوں سے بچاتا ہے، کیونکہ برائیاں اور گناہ ہمارے ایمان کو اور ہماری روح کو دونوں کو کمزور کرتی ہے، اور نماز برپا کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنے سے ہماری روح اسٹرانگ ہوتی ہے اور ہمیں گناہوں سے روکتی ہے اور ہمیں کمال کی طرف لے جاتی ہے۔ اسی لیے میں یعنی میری باڈی اور سول دونوں کی کچھ ضرورتیں ہیں، دونوں کی کچھ خواہشیں ہیں، اور اگر میں ان کی خواہشیں اور ضرورتیں یعنی باڈی اور سول دونوں، باڈی اور روح دونوں کی خواہشیں اور ضرورتوں کو پورا نہ کروں تو یہ دونوں دھیرے دھیرے کمزور ہو جائے گی اور آخرکار مر جائے گی۔ اس کے آگے کا حصہ اگلی فائل میں ہے، کیونکہ فائل بڑی ہو جاتی ہے تو بھیجنے مشکل ہوتی ہے، تو اسے ہم نے 2 پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہے، تو آگے کا حصہ اگلی فائل میں ہے۔